ایسے لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، حرام خور ہوتے ہیں، اور جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے ادب لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈی این اے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت کو مت چھوڑیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کی حق جماعت ہے، یہی ناجی فرقہ ہے۔ اگر کسی سنی سے آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، کسی سنی عالم سے، سنی اگر عوام سے کوئی غلطی کرتا ہوا نظر آئے، شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہوا نظر آئے، تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو آپ مت چھوڑیے۔ اگر آپ کے فیملی میں کوئی انسان غلطی کر رہا ہے تو آپ اپنی فیملی نہیں چھوڑتے بلکہ اس انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ آج کل کسی کا جاب نہیں چل رہا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، بے روزگار ہیں، تو ایسے لوگ دین سکھانے نکل رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بے روزگار اور جاب لیس اور جاہل لوگوں میں سے ایک انسان ہے جس کا نام محمد علی مرزا ہے، جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ امام بخاری کا جانشین ہے، امام مسلم کا جانشین ہے، اور اس کے جیسا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری کا جانشین ہے۔ یہ کیسا جانشین ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بخاری شریف میں جتنے احادیث لکھے ہیں، ہر حدیث کے لیے نیا غسل کرتے تھے، ادب سے بیٹھ کے بخاری میں ایک ایک حدیث کو لکھتے تھے۔ لیکن یہ کیسا جانشین ہے؟ امام بخاری کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے سامنے بھی اسی طرح بیٹھ کر بات کرتے ہوں گے۔ اگر یہ واقعی امام بخاری کا جانشین ہے تو پھر امام بخاری کی طرح اس کو حدیثیں بھی متن کے ساتھ، راویوں کے نام کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، اس کو بھی چاہیے کہ یہ جانشین کا دعویٰ کر رہا ہے تو امام بخاری کی طرح 6 لاکھ احادیث کو یاد کر کے دکھائے۔ یہ بخاری کی احادیث کے ذریعے، دیگر احادیث کے ذریعے لوگوں کو بے ادبی سکھا رہا ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی احادیث سے لوگوں کو ادب سکھایا، خود بھی ادب کر کے بتایا، عوام کو بھی ادب رسول سکھایا۔ امام بخاری نے ساری زندگی عوام کو، امت کو نبی کا ادب سکھایا ہے، اور یہ جانشین ایسا ہے لوگوں کو اسی کتاب سے بے ادبی سکھا رہا ہے۔ ایسے لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، حرام خور ہوتے ہیں، اور جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بے ادب لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈی این اے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت کو مت چھوڑیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کی حق جماعت ہے، یہی ناجی فرقہ ہے۔ اگر کسی سنی سے آپ کو کوئی غلطی نظر آئے، کسی سنی عالم سے، سنی اگر عوام سے کوئی غلطی کرتا ہوا نظر آئے، شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہوا نظر آئے، تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو آپ مت چھوڑیے۔ اگر آپ کے فیملی میں کوئی انسان غلطی کر رہا ہے تو آپ اپنی فیملی نہیں چھوڑتے بلکہ اس انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سنی اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہوا ایک شخص اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، شرع کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے، تو پہلے اس کو سمجھائیے، نہ سمجھے اس کو چھوڑ دیجئے، جماعت کا مت چھوڑیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت ہی حق جماعت۔ مثال کے طور پہ وسیلے کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک مثال دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ انجینئر محمد علی مرزا اور ایسے بہت سارے جاہل ان پڑھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو میڈیا پر آ کر کہتے ہیں، سوشل میڈیا کو سہارا بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ وسیلے کے خلاف ہوتے ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ نہیں ماننا چاہیے، نعوذ باللہ، اولیاء اللہ کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، آپ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ لو، اللہ کے دوستوں کا وسیلہ لو۔ قرآن بہت ساری مثال بیان کر رہا ہے، پیغمبروں نے وسیلہ لیا، خود یہود و نصارہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ان کا وسیلہ لیا، صحابہ نے حضور کی مزار پہ جا کے پریشانیوں کے وقت میں حضور کی خبر کا وسیلہ لیا۔ تو یہ وسیلہ لینا صحابہ سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، جب قرآن حدیث صحابہ کا فعل ہمارے سامنے ہے، عمل ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ وسیلہ لیا کرتے تھے، تو انجینئر محمد علی مرزا ہو یا ایسے اور بھی لوگ جو جاہل ہیں، جو کام دھندا نہ ملنے کی وجہ سے دین سکھانے لوگوں کو نکل پڑے ہیں، ان کی باتوں پر آپ کب تک عمل کر سکتے ہیں؟ کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن کے خلاف ان کی بات ہے، حدیث کے خلاف ان کی بات ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ان کی بات ہے۔ تو اپنے ایمان کو برباد ہونے سے بچائیے، عقیدے کو برباد ہونے سے بچائیے، کیونکہ مرنے کے بعد خبر میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا۔
اور حشر میں جو جہنم سے بچنے والا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا، وہ جنت میں جانا اس کو عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کی محبت اور ادب اور وسیلے کے صدقے اس کو جنت عطا کی جانے والی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے، اور آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔